السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے سامری کی پرستش کے نام سے موسوم کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب فرعون اور اس کے سپاہی فوجی دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تو بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر ایمان لے آئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ دوستوں، آگے کا واقعہ میں آپ کی سماعت کے حوالے کروں اس سے پہلے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو آپ اگر سبسکرائب نہ کیے ہوں، پہلی بار میری ویڈیو پر آپ ہوں تو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اگر آپ اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہو اپنی رائے بھی پیش کریں۔ تو واقعہ آگے میں پیش کروں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی خبیث شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی کی شان فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں کسی اللہ والے نے کچھ اشعار کہے ہیں، وہ یہ ہیں، یہ اشعار عربی میں ہیں: اذا المرء لم يخلق سعيدا من الازل فقد خاب من اتى وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ جب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کا پرورش کرنے والا بھی ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ نفع بھی نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام
کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچھڑا بنایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ مٹی بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچھڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچھڑا ہے، لہذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچھڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کہ پارہ نمبر 9 میں ذکر ہے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ ترجمہ: اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا جو بے جان کا دھڑ تھا اور گائے کی طرح بولتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ میں لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچھڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کا بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے، تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معاذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ یہ آیت بھی آپ کو پارہ نمبر 9 میں ملے گی۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب اس واقعے سے ہمیں بالخصوص 2 سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا سبق کیا ہے کہ اس واقعے سے علماء کرام کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ علماء کرام کو کبھی اپنے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا کہ سامری نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس نے ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اسی طرح اگر علماء کرام اپنی قوم کی ہدایت و خبر گیری سے غافل رہیں تو لوگوں کو موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دیں۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑوں کے پاؤں کی مٹی میں جب یہ اثر تھا کہ بچھڑے کے منہ میں پڑتے ہی بچھڑا بولنے لگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں بھی خیر و برکت کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ 2 سبق حاصل ہوتے ہیں۔ واقعہ میرا آج کا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز میں پھر اگلی ویڈیو جلد ہی آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی